Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, if you want to improve your English speaking, please watch this video till the end. بھائیوں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پر آپ کا پرتپاک استقبال ہے، سواگت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں اہم اسٹرکچرز کو پیش کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی مثالوں کو پیش کیا گیا، کئی اگزامپل کو بنایا گیا تاکہ آپ بھی بآسانی بنا سکیں۔ تو یہ کلاس پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دوران گفتگو کہتے ہیں کہ اس درخت کی اونچائی جتنی ہے اتنی ہی فلاں درخت کی اونچائی ہے، یا پھر اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ میرا بھائی جتنا کاہل ہے اتنا تمہارا بھائی بھی کاہل ہے۔ اس طرح کے جملے اور سینٹنس کیسے بنائیں؟ اگر آپ کو بنانا آتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اور اگر بنانا نہیں آتا ہے تو آپ اسٹرکچر کو دیکھیے، اور اسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کئی ساری اگزامپلس بنا سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایز ڈاٹ ڈاٹ پھر ایز، یا پھر سو پھر ڈاٹ ڈاٹ پھر ایز، یا پھر دا سیم پھر اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ایز، یا پھر ایز مچ ایز، یا پھر ایز مینی ایز۔ یہ چند ورڈز آپ کو دیے گئے ہیں، ان کو اسٹرکچر کے درمیان یوز کیا جائے گا۔ ان اسٹرکچر کو دیکھنا ہے اور ایگزامپل بنانا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایز کو رکھیں گے، پھر اس کے بعد پلس، اس کے بعد ایجیکٹیو کو، پھر اس کے بعد ایز۔ ایگزامپل دیکھیں، یہ اسٹرکچر آپ کے ذہن میں رہے۔ The tree of apple is as tall as the tree of mango. سیب کا درخت اتنا ہی لمبا ہے جتنا آم کا درخت۔ ایسا ہوتا نہیں کہ سیب کا درخت جتنا ہے لمبا ہوتا ہے اتنا آم کا، بس یہ کہ آپ نے جو اسٹرکچر سمجھا ہے اسی کی روشنی میں آپ ایگزامپل بنائیں۔ سیکنڈ مثال دیکھیں، My brother is as lazy as my friend. میرا بھائی اتنا ہی کاہل ہے جتنا میرا دوست۔ She is as beautiful as her sister. وہ اتنی خوبصورت ہے جتنے کی اس کی بہن ہے۔ تو ایز، لاسٹ میں ایز، بیچ میں ایجیکٹیو کا استعمال ہے۔ نمبر 2، ایز پھر اس کے بعد ایڈورب کا استعمال، پھر اس کے بعد ایز۔ یہ اسٹرکچر ذہن میں رہے۔ ایگزامپل دیکھیں، The little boy can read as fast as I. یہ چھوٹا لڑکا اتنا تیز پڑھ سکتا ہے جتنا کہ میں۔ احمد doesn't write as beautifully as ناصر. احمد اتنا خوبصورت نہیں لکھتا ہے جتنا کہ ناصر۔ ساجد work as hard as ماجد. ساجد اتنی محنت کرتا ہے جتنی کہ ماجد۔ تو آپ اس اسٹرکچر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایگزامپل ایک نہیں ہزاروں ایگزامپلز بنائیں۔ نمبر 3، دا سیم پھر اس کے بعد ناؤن، پھر اس کے بعد ایز۔ ایگزامپل دیکھیں، I haven't the same height as my brother. میرا اتنا قد نہیں ہے جتنا کہ میرے بھائی کا ہے۔ I haven't the same height as my brother. میرا اتنا قد نہیں ہے جتنا کہ میرے بھائی کا ہے۔ This is the same cloth as Ahmed's. یہ ویسا ہی کپڑا ہے جیسا احمد کا ہے۔ This is the same cloth as Ahmed's. یہ ویسا ہی کپڑا ہے جیسا احمد کا ہے۔ This is the same cap as mine. یہ ویسی ہی ٹوپی ہے جیسی میری ہے۔ This is the same cap as mine. یہ ویسی ہی ٹوپی ہے جیسی میری ہے۔ This is the same bag as I bought yesterday. یہ ویسی ہی بیگ ہے جیسی کل میں نے خریدی تھی۔ This is the same bag as I bought yesterday. یہ ویسی ہی بیگ ہے جیسے کل میں نے خریدی تھی۔ This is the same notebook that Zaid brought yesterday. یہ وہی کاپی ہے جو زید کل لایا تھا۔ This is the same notebook that Zaid brought yesterday. یہ وہی کاپی ہے جو زید کل لایا تھا۔ نمبر 4، سب سے پہلے سو، پھر اس کے بعد ایجیکٹیو یا پھر ایڈورب۔ دونوں میں سے کسی ایک کو لکھیں، پھر اس کے بعد ایز۔ ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ ایگزامپل دیکھیں، حامد isn't so educated as تنویر. حامد اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جتنا کہ تنویر۔
This tower isn't so strong as that. یہ ٹاور اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ وہ. He can't read so beautifully as Ahmad. He can't read so beautifully as Ahmad. وہ اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتا ہے جتنا احمد پڑھتا ہے. یہ بات ذہن میں رہے. سو اور ایز کا استعمال صرف نگیٹو سینٹینس میں ہوتا ہے. نمبر 5 ایز مچ، پھر اس کے بعد ناؤن، پھر اس کے بعد ایز یا ایز مینی، پھر اس کے بعد ناؤن، پھر اس کے بعد ایز. یہ اسٹرکچر آپ کے ذہن میں رہے. اگزامپل دیکھیں. I have as much water as Zaid. I have as much water as Zaid. میرے پاس اتنا پانی جتنا زید کے پاس ہے. He has as much money as I. اس کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا میرے پاس ہے. راشد has as many pens as I. راشد کے پاس اتنے پین ہیں جتنے کہ میرے پاس. راشد has as many pens as I. راشد کے اتنے پین ہیں جتنے کہ میرے پاس ہیں. ناصر has as many books as his friend. ناصر کے پاس اتنی کتابیں ہیں جتنے کہ اس کے دوست کے پاس ہیں. تو دوستوں پیاروں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس اسٹرکچر کو چاہے نوٹ بک میں لکھ لو یا مائنڈ میں لکھ لو. اسٹرکچر اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ٹو میک ایگزامپل از سو ایزی فار یو آل. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نوٹ بک پہ لکھ لیں یا اپنے مائنڈ میں اس کو سیٹ کر لیں. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ اسٹرکچر یو کانٹ اسپیک انگلش ود اسٹرکچر. پلیز بی کیئرفل. تھینک یو سو مچ.